کہ ایران کے شہید رہبر کا جلوس جنازہ برآمد ہو گیا ہے۔ سفر آخرت کے لیے الوداع کہنے عقیدت مندوں کا ہجوم امڈ آیا ہے۔ اس دوران ہر آنکھ اشکبار اور فضا سوگوار دکھائی دی۔ آیت اللہ خامنائی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر سے لے کر ایرانی آرمی چیف تک سب نے ایک بار پھر یہ عزم دہرا دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران دفاع سے غافل نہیں رہے، نئی جنگ کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ ایران شہید رہبر کے خون کا بدلہ خون سے لے گا، دشمنوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر کی جانب سے بڑا بیان سامنے آیا، کہا شہید رہبر کے قاتل طبعی موت نہیں مریں گے۔ ایرانی عوام اور ریاست دونوں انتقام چاہتے ہیں۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر ہادمی نے بھی سخت پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا اور انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ فوج ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر دشمن نے کسی بھی قسم کی غلطی کی تو اسے فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا آیت اللہ خامنئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سفیر کا وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ قیادت کا خصوصی شکریہ۔ کہا کہ پاکستان کا وفد تقریب میں شریک سب سے بڑا اور اعلیٰ سطح کا وفد تھا۔ یہ دونوں برادر ممالک کے دیرینہ تاریخی روابط اور باہمی احترام اور لازوال دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خطے میں سفارتی سرگرمیاں ایک مرتبہ پھر سے تیز ہونے لگی ہیں اور ایران امریکہ کے درمیان جاری ٹیکنیکل مذاکرات کا اگلا مرحلہ ایک بار پھر اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان اس اہم سفارتی عمل میں ثالث کے طور پر شریک ہوگا۔ پاکستان پھر بنے گا امن مذاکرات کا میزبان۔ ایران اور امریکہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے، امکان ظاہر کر دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا تیسرا دور 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے تکنیکی ماہرین پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ دونوں ممالک کے ماہرین تکنیکی معاملات پر بات چیت کریں گے، جبکہ پاکستان بطور ثالث و سہولت کار کردار نبھائے گا۔ اس سے قبل مذاکرات کے دو ادوار برگن اسٹاک اور دوحہ میں ہو چکے ہیں، جہاں مختلف تکنیکی اور صفاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ مبصرین کے مطابق اگر یہ مذاکرات طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوئے تو یہ نہ صرف پاکستان کی صفاتی اہمیت کو اجاگر کریں گے بلکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں بھی ایک مثبت پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب تمام نظریں اسلام آباد میں متوقع اس اہم صفاتی ملاقات پر ہیں، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح پر ہونے والی بات چیت آئندہ پیش رفت کا رخ متعین کر سکتی ہے۔ اسلام آباد سے لاہور بھاگا مگر بچ نہ پایا، گروپ کیپٹن عاصم کا قاتل پکڑا گیا۔ مزید تفتیش کے لیے ملزم سعد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب سعد ایک خاتون کو ہراساں کر رہا تھا، جس پر گروپ کیپٹن عاصم نے مداخلت کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ گروپ کیپٹن عاصم قتل کیس میں اہم پیش رفت، فائرنگ کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار، تفتیش جاری۔ ملزم کی عمر 20 سال اور رہائش کھنہ روڈ بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ساتھ ایک الیکٹرانکس کی دکان میں سیلز مین بھی رہ چکا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد 9th ایونیو میں ملزم ایک لڑکی کو زبردستی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لڑکی نے انکار کیا، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ اسی دوران گروپ کیپٹن بھی موقع پر پہنچے، انہوں نے لڑکی کی مدد کرنا چاہی، جس پر ملزم طیش میں آ گیا۔ اس نے گروپ کیپٹن پر فائرنگ کر دی اور بھاگ نکلا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم پہلے لاہور کی طرف روانہ ہوا، بھیرا میں بس سے اترا اور بعد میں اسلام آباد آ گیا۔ گرفتاری سیکیورٹی اداروں کی مدد سے عمل میں آئی۔ مزید تفتیش کے لیے ملزم کو نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار سامنے آیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے۔ شہید آفیسر نے خاتون کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر کے جرأت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی ہے۔ قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا حکم دیا۔ گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد ایڈوکیٹ آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ بھی مکمل کر لیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری مرکزی قیادت کے ہمراہ گلگت پہنچ گئے، تقریب میں شرکت کریں گے۔
دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے شادمان میں 3 کروڑ روپے مالیت کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور موبائل ٹریکنگ کے ذریعے گھریلو ملازمہ سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر دیں اس حوالے سے ساتھی سے مل کر واردات کا پلان بنایا گیا. ملازمہ 1 سال سے گھر میں کام کرتی تھی. ایس پی ماڈل ٹاؤن کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. ملزمہ گھر سے 3 کروڑ مالیت کا سونا چرا کر ساتھی کے ہمراہ فرار ہوئی تھی. گرفتار ملزمان سے 1 کروڑ روپے نقدی، سونا، آئی فون اور لیپ ٹاپ برآمد کیا گیا ہے. گرفتار ملزمان کو مل اور فروز سے مزید تفتیش جاری ہے. بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی فائل چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو بھجوا دی. عدالت نے قرار دیا کہ چیف جسٹس اس سے متعلقہ مقدمہ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ وہی اس درخواست پر سماعت کریں. نیب نے بحریہ ٹاؤن کی 5 پراپرٹیز کی نیلامی کے لیے 7 جولائی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے. حیدرآباد میں آٹے کی قیمت میں 15 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو گیا. صورتحال پر قابو پانے کے بجائے ضلع انتظامیہ نے منافع خوروں کی فرمائش پر آٹے کی سرکاری قیمت ہی بڑھا دی. مزید صورتحال جانتے ہیں بیورو ہیڈ عرفان آرائن سے. جی عرفان، آگاہ کیجیے گا. حیدرآباد میں آٹے کی قیمت آسمان کو چھونے جا رہی ہے، جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے اوپن مارکیٹ میں گندم کا بلیک ہونا. جو آٹا چکی ایسوسی ایشن ہے ان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو گندم ہے اس کی قیمت اس وقت 12,000 روپے بوری ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت کو بڑھانا ناگزیر ہو گیا ہے. سرکاری گوداموں سے جو گندم ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 10 کلو آٹا جو ہے وہ 1480 روپے 148 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور اوپن مارکیٹ کی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے بجائے جو آٹے کی قیمت ہے اس کو 148 روپے خود مقرر کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے آٹے کی نئی قیمت جاری کی گئی تھی، جس کے بعد شہر بھر میں آٹا جو پرچون کی دکانیں ان پر تقریباً 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. آٹا چکی جو ہے اس پر 148 روپے فروخت کیا جا رہا ہے. من مانی قیمتوں پر روزانہ ریٹ بڑھا کر فروخت کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، جس سے شہری جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ دن بدن بڑھتی آٹے کی قیمتوں نے ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. عرفان بہت شکریہ. لیے چلیں گے آپ کو کھیلوں کے میدان میں، اور وہاں سے خبر یہ ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ میں ٹرمپ کا کارڈ چل گیا ہے. جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر امریکی کھلاڑی کی معطلی تک روک دی گئی ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ بوسنیا کے خلاف میچ میں فاؤل پر فلورین بیلوگن کو ریڈ کارڈ دکھا کر میچ کے لیے معطل کیا گیا تھا. ریلیف ملنے کے بعد بیلوگن فٹ بال کپ کے بلوگن بیلجیم کے خلاف میچ کے لیے اب دستیاب ہوں گے. خبر ایجنسی کے مطابق فیفا نے بیلوگن کی معطلی پر عمل درآمد 1 سال کے لیے معطل کیا ہے. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے فیفا کا شکریہ ادا کیا، جبکہ دوسری جانب بیلجیم نے اس فیصلے پر قانونی آپشنز پر غور شروع کر دیا. اسلام آباد کا رخ کریں گے، جہاں کا موسم ہو گیا ہے. کہیں تیز بارش تو کہیں بوندا باندی رپورٹ ہو رہی ہے. گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے. مزید بتا رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر. جی بالکل، اسلام آباد میں گرمی اور حبس 2 روز تک جو ہے اس نے شہریوں کو پریشان کیے رکھا. اور آج صبح جو ہے اسلام آباد میں بارش شروع ہوئی، ہلکی بارش کسی علاقے میں تیز بارش ہوئی. بنی گالا میں تیز بارش تھی اور تقریباً پون گھنٹہ جو ہے وہ تیز بارش جاری رہی. اس وقت بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مارگلا ہلز کی بات کی جائے تو مارگلا ہلز پہ اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں. مارگلا ہلز کے جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہی ہیں. بادلوں کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ایک خوبصورت منظر بنا ہے. راول ڈیم جو ہے اس میں پانی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کرنگ نالہ سے پانی جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے جب بھی بارش آتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی جو کہا جائے کہ موسم وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوبصورت منظر جو ہے بن رہا ہے. اس وقت ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بارش کا اور سپیل جو ہے وہ آئے، کیونکہ اس وقت تک جو محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں آج کے روز بھی ہلکی بوندا باندی اور بعض علاقوں میں تیز بارش کا امکان سے رپورٹ کر رہے ہیں علی شیر. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. لاہور میں موسم نے ایک مرتبہ پھر رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں دھوپ تو کہیں بادل چھائے ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال کیسی ہے، بتا رہے ہیں اریبہ آفتاب.
जी बिल्कुल, बात हो जाए शहर लाहौर में मौसम की, तो मौसम ने एक बार फिर से जो है वो रुख बदल लिया, कहीं धूप तो कहीं छाँव है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री, जबकि कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि वो बदलते मौसम के बारे में क्या कहेंगे। सुबह मौसम अच्छा था और हमने प्लान बनाया था कि फैमिली को लेके बाकी जनाब में जाते हैं, और यहाँ आए हैं तो बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम अब वापस जा रहे हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगी बदलते मौसम के बारे में? बदलता मौसम तो बहुत अच्छा है, पर जब यहाँ पे ज़्यादा धूप हो गई है तो अब यहाँ पे हमारा दिल करा कि हम वापस घर चले जाएं। और गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी ना आ सकी और हबस और गर्मी की शिद्दत बरकरार है, और शहरियों का यही कहना है कि हम खुशगवार मौसम के मुंतज़िर हैं। जी ठीक है अरीबा, बहुत शुक्रिया। हम खबर आप तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद में 30 जून को होने वाले इंडस वाटर सेमिनार कामयाबी से हमकिनार। ऐसे में सिंतास माहिदा दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। हुकाम के मुताबिक सेमिनार में कानूनी और माहिदियाती पहलुओं पर जोर दिया गया है, जबकि भारतीय मीडिया और सरकारी रद्द अमल भी सामने आ गया है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों ने भी इस मौजू पर रिपोर्टिंग की है। शानदार इनक़ाद किया गया इंडस वाटर सेमिनार से मुताल्लिक़ खबर यह है कि कामयाबी से हमकिनार हुआ है, जो आलमी मीडिया की भी ज़ीनत बना। खबर है कि भारतीय रियासत मणिपुर में एक मरतबा फिर से कशीदा सूरत हाल हो गई है। कशीदगी की नई लहर है जो कि सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि कामजोंग ज़िले में नामालूम हमलावरों ने मुख्तलिफ मकामात पर घरों को आग लगा दी है, जिससे मुतादिद घर मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ है और सूरत हाल बिगड़ गई है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी तशद्दुद और नकल मकानी पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। आपको बताएं कि भारत में इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीलियों और वोटर्स की बड़े पैमाने पर मुमकिना इखराज पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खबर आ रही है बैनुल-अक़वामी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स शाया कर रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी बताया जा रहा है कि रियासतों में इंतखाबी अमल और वोटर लिस्टों की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि इंतखाबी इदारों के किरदार पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ताहम हुकूमती सतह पर इन इल्ज़ामात की तरदीद की जाती है। आपको बताएं कि भारत में इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीलियों और वोटर्स की बड़े पैमाने पर मुमकिना इखराज पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खबर आ रही है बैनुल-अक़वामी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स शाया कर रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी बताया जा रहा है कि रियासतों में इंतखाबी अमल और वोटर लिस्टों की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि इंतखाबी इदारों के किरदार पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ताहम हुकूमती सतह पर इन इल्ज़ामात की तरदीद की जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।